اس کی آنکھوں سے خوغ جاری یاد آ رہی ہے غربت سجادی کو بدل کی روزش مصطفیٰ کے اعلان ہو رہا ہے ایمان کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے ماں کے گھر میں سزا بچھا ہے ایمان کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنہار مبصرا برحمته وکسانی ضیاءه وأنا فی نعمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين زين العابدين فكأني انظر الى ولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. پروردگار متعال کی عنایتوں میں سے، مہربانیوں میں سے، رحمتوں میں سے ایک رحمت، انعام، اکرام ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ پروردگار متعال نے ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے شیعوں میں سے قرار دیا ہے اور انشاءاللہ العزیز ان کے اعوان و انصار میں سے بھی قرار دے گا. جس عنوان کے تحت آپ بزرگان سے گفتگو کر رہا ہوں وہ معارف صحیف سجادیہ کا آج دوسرا حصہ ہے. پہلے حصے میں پیغمبر اعظم کی کچھ اوصاف کو بیان کیا گیا اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ صحیف سجادیہ کے ایک اہم مسئلے کی طرف آج اشارہ کر دوں. باقی اس کی تحقیق کرنا، اس کی جستجو کرنا اور اس مسئلے کو باقی مومنین کے لیے بیان کرنا، تشریح کرنا، وہ آپ بزرگواروں کی ذمہ داری بنتی ہے. صحیف سجادیہ میں وہ مسئلہ کہ جس کی طرف امام زین العابدین علیہ السلام نے بہت زیادہ توجہ دی، وہ مسئلہ ذکر صلوات بر محمد و آل محمد ہے. امام سید الساجدین علیہ السلام میں اگر اس طرح کہوں کہ صحیف سجادیہ میں تقریباً 54 دعائیں ذکر ہوئی ہیں اور ان میں سے 46 ایسی دعائیں ہیں کہ جن میں امام سید الساجدین نے محمد اور ان کی آل پر صلوات بھیجی ہے. اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ امام علیہ السلام نے ہدیہ صلوات کو پورے صحیف سجادیہ میں ذکر کیا ہے. امام علیہ السلام نماز سے پہلے، نماز کے بعد، صبح کو، شام کو، ظہرین کے بعد،
ظہرین سے پہلے، رات کو کسی بھی ٹائم میں، حاجت مانگنے سے پہلے، حاجت مانگنے کے بعد آل محمد اور رسول مکرم پر صلوات بھیجا کرتے تھے۔ کچھ ایسی دعائیں ہیں کہ جن میں ذکر صلوات بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ مثلا کون سی دعائیں؟ دعا نمبر 20 صحیفہ سجادیہ کی جو 20 نمبر دعا ہے، اس میں امام سجاد علیہ السلام نے 20 مرتبہ محمد اور ان کی آل پر صلوات بھیجی ہے۔ اسی طرح جو 22ویں دعا ہے، اس میں 7 مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے پیغمبر اعظم رسول نبی مکرم اور اس کی اہل بیت پر صلوات بھیجی ہے، صلوات کا ہدیہ کیا۔ 48ویں دعا میں تقریباً 20 مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نبی مکرم اسلام اور اس کی اہل بیت پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اسی طرح 42ویں دعا میں 15 مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام صلوات بھیجتے ہیں محمد نبی مکرم اسلام اور اس کی اہل بیت پر۔ اسی طرح 5ویں دعا میں تقریباً 15 مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام صلوات بھیجتے ہیں محمد اور اس کی آل پر۔ تو اگر ہم ان صلوات کے تعداد کو شمار کریں تو 46 دعاؤں میں 195 مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے نبی مکرم اسلام اور اس کی اہل بیت پر صلوات بھیجی ہے اور صلوات کا ہدیہ کیا ہے۔ اب یہ سوال تو بنتا ہے کہ کیوں امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب بھی کوئی عبادت کرتے ہیں، محمد اور اس کی آل پر صلوات بھیجتے ہیں؟ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جس دور میں، جس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے، لوگوں نے آل محمد کے نقش کو بھلا دیا تھا، آل محمد کی اہمیت اور حیثیت کو اس وقت کے مسلمان بھول چکے تھے۔ حتیٰ کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں عبداللہ ابن زبیر کیا کرتے ہیں؟ خطبے میں، جمعے کے خطبے میں ذکر صلوات بر محمد و آل محمد کو ختم کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں۔ ایسے دور میں امام زین العابدین علیہ السلام اپنی نمازوں میں، اپنی بحث درس تدریس میں، ہر جگہ پہ محمد اور اس کی آل پر صلوات بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور کے مسلمانوں کو آل محمد کی اہمیت اور حیثیت بتا رہے ہیں کہ جس کو آپ بھلا چکے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو نماز میں بھی بلایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے امام سجاد علیہ السلام ہمیشہ جب بھی یاد کرتے تھے محمد اور اس کی اہل بیت کو تو ضرور صلوات پڑھتے تھے۔ دوسری علت اور دوسرا سبب جو بیان کیا گیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کیوں اتنا ذکر صلوات پڑھتے تھے، کہتے ہیں اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس دور کے مسلمانوں کے سامنے اعتقاد تشیع اور نگاہ تشیع کو پہنچانا چاہتے تھے۔ وہ کون سی نگاہ تشیع ہے؟ کہتے ہیں صلوات میں تشیع کے 3 اصول اعتقادی بیان ہوئے۔ اللہم یعنی توحید، صلی یعنی توحید افعالی، علی محمد یعنی نبوت، وعلی آل محمد یعنی امامت۔ امام زین العابدین علیہ السلام محمد نبی مکرم اسلام اور اس کی آل پر صلوات پڑھنے سے یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو نگاہ تشیع اور اصول اعتقادات تشیع توحید ہے، نبوت ہے اور امامت ہے۔ لوگوں کو امام علیہ السلام اشارے کے ذریعے سے سمجھانا چاہ رہے تھے کیا؟ کہ دیکھو جو ہمارے شیعہ ہیں، جو ہمارے حبدار ہیں، وہ آل محمد کے سوا کسی کی امامت کو قبول نہیں کریں گے۔
کسی کی حاکمیت کو آل محمد کے سوا کسی کو بھی قبول نہیں کریں گے. اپنے اوپر اگر حاکم دیکھنا چاہیں گے خداوند متعال کی طرف سے تو وہ آل محمد کے افراد میں سے ایک فرد ہوگا. اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام جب بھی صلوات پڑھتے تھے لوگوں کو بتاتے تھے، صلوات کے ذریعے سے، ذکر صلوات سے بتاتے تھے. کیا بتاتے تھے؟ یہی کہ تشیع کی جو نگاہ ہے توحید، نبوت اور امامت پر ہے. اسی طرح اور بھی چیزیں کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام اس دور کے لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے. کیا؟ صلوات پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھاتے تھے. یہی سکھاتے تھے، دیکھو محمد نبی مکرم اسلام سے اس کی آل کو جدا نہ کرنا. محمد اور اس کی آل جدا نہیں ہے. امام زین العابدین علیہ السلام لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے، یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے تھے. دیکھو آپ لوگ محمد نبی مکرم اسلام کو جدا کر رہے، اس کی آل کو جدا کر رہے. نہیں، امام کہتے ہیں نہیں، محمد اور اس کی آل میں تفریق نہ کریں. اور وہ چیز کہ جس کی طرف امام زین العابدین علیہ السلام اشارہ کر رہے تھے صلوات کے ذریعے سے، وہ کیا تھا؟ محمد اور اس کی آل کے ذریعے سے توسل کرنا. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو نزدیک جانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ محمد اور اس کی آل ہیں کہ جو آپ کو خداوند متعال تک پہنچا سکتے ہیں. نبی مکرم اسلام اور اس کی اہل بیت ہی ہے کہ جو آپ کو خداوند متعال تک پہنچائے گی. یہ لوگوں تک پیغام پہنچا رہے تھے امام صلوات کے ضمن میں. جیسے حدیث میں بھی آیا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلی علی محمد و آل محمد. امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو یاد رکھو دعا اس وقت تک محجوب ہوتی ہے، پردے میں ہوتی ہے، جب تک محمد نبی مکرم اسلام اور اس کی آل پر صلوات نہ بھیجی جائے. اسی طرح معصوم کا ایک اور بھی فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں اجعلونی فی اول الدعاء وفی وسطہ وفی آخرہ. دیکھو ہمیں اپنی دعاؤں کی شروعات میں، وسط میں اور آخر میں قرار دو. یعنی کیا؟ جب پروردگار متعال سے کوئی دعا مانگو تو دعا مانگنے کی شروعات میں ہمارے ذریعے پروردگار متعال کو واسطہ دو. جب حاجات بیان کرتے 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 وسط میں بیچ میں پہنچ جائیں اس وقت بھی پروردگار متعال کو ہمارا واسطہ دو. جب آخر میں آ جائیں دعا کے آخر میں وہاں پر بھی پروردگار متعال کو ہمارا واسطہ دے دو. کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں اس لیے کہ جب آپ پروردگار متعال سے کوئی چیز مانگتے ہیں اور اس کے ساتھ نبی مکرم اسلام اور اس کی اہل بیت پر صلوات کا تقاضا کرتے ہیں پروردگار متعال سے، تو پروردگار متعال دونوں چیزوں کو قبول کرتا ہے. پیامبر اور اس کی آل پر رحمت بھی نازل فرماتا ہے اور آپ کی حاجت کو بھی قبول کرتا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگے، یہی وجہ تھی نا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی حاجت بیان کرنے کے بعد پیامبر معظم اسلام اور اس کے اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں، پھر حاجت مانگتے ہیں، پھر صلوات پڑھتے ہیں، پھر حاجت مانگتے ہیں، پھر صلوات پڑھتے ہیں. کئی نمونے آپ کو صحیفہ سجادیہ میں ملیں گے. اسی طرح نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانها تذهب بالنفاق. رسول مکرم اسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے اوپر یعنی رسول اللہ کے اوپر جب بھی صلوات پڑھیں تو بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں موجود جو نفاق ہوتا ہے وہ صلوات کے ذریعے سے ختم ہو جاتا ہے. یعنی صلوات پڑھنے کی ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ دلوں میں موجود نفاق نکل جاتا ہے. اسی طرح ایک اور دلیل کا جس کی طرف ہم اشارہ کر سکتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کیوں صحیفہ سجادیہ میں
صلوات کے اوپر بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یقدر علی ما یکفر به ذنوبہ فلیکثر من الصلاۃ علی محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں جب آپ اپنے گناہوں کا کفارہ دینے پر قادر نہ ہو تو اس وقت محمد نبی مکرم اسلام اور اس کی صلوات پر، اس کی آل پر بہت زیادہ صلوات بھیجتے رہیں۔ فإنها تهدم الذنوب، صلوات گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے صلوات۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس انسان کے کاندھوں پہ گناہوں کا بہت زیادہ بار ہو، بوجھ ہو، اس کو چاہیے کہ نبی مکرم اسلام اور اس کی اہل بیت پر صلوات بھیجے۔ اس کے گناہوں کا جو بوجھ ہے، جو گناہوں کا جو بار ہے، وہ بار اس کا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح زیارت جامعہ کبیرہ کا بھی ایک جملہ ہے کہ جب مومن کہتا ہے کہ جعل صلاتنا علیکم طیبا لخلقنا، یہ جو ہم صلوات پڑھتے ہیں نا محمد اور اس کی آل پر، پروردگار متعال نے اس صلوات کو ہمارے اخلاق کے سدھارنے کا، پاکیزہ بنانے کا وسیلہ اور سبب بنایا ہے۔ یعنی ہم جب نبی مکرم اسلام اور اس کی اہل بیت پر صلوات بھیجتے ہیں تو ہمارے اخلاق سنور جاتے ہیں۔ اسی طرح اسی زیارت کے جملے ہیں کہ طہارۃ لانفسنا، صلوات ہمارے نفوس کے پاکیزہ ہونے کا ذریعہ ہے، وتزکیۃ لنا، صلوات ہمیں پاک اور پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ کیوں صلوات ہمیں پاک اور پاکیزہ بنا دیتی ہے؟ اس لیے کہ صلوات میں موجود ہمارے وہ اصول اعتقادات ہیں کہ بندہ جب ان اصول اعتقادات کو صحیح معنوں میں درک کر لے، صحیح معنوں میں سمجھ لے تو واقعاً انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو امامت کے بارے میں پیغمبر اعظم نے کہا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی انسان اس دنیا سے گزر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے، نہ پہچانے یا انکار کرے تو اس کی موت جاہلیت کی سی موت ہے۔ لہذا صلوات محمد اور اس کی آل پر انسان کو ایک زندگی بخشتی ہے، انسان کے اخلاق میں چینجنگ اور تبدیلی آ جاتی ہے، انسان کا خلق اور خو تبدیل صلوات انسان کے اس بوجھ کو کم کر دیتی ہے کہ جو انسان گناہوں کی وجہ سے جو بوجھ انسان کے کاندھوں پر آ جاتا ہے، یا میں کہوں کہ انسان کی دل سیاہ ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ صلوات کا کمال ہے کہ آپ کے دل کو روشنی، آپ کی دل کو پاکیزگی، آپ کی دل کو طہارت وہ صلوات کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ یہی وہ پیغامات تھے کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام اس دور میں صلوات کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ کوئی کم پیغامات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کیوں اتنی صلواتیں پڑھتے تھے۔ ہم انشاءاللہ آگے چل کر کے صلوات پڑھنے کا نبی مکرم اسلام اور اس کی آل پر صلوات پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح امام زین العابدین علیہ السلام پیغمبر اعظم اسلام اور اس کی آل پر صلوات پڑھتے تھے۔ لیکن آج ہم اپنے اس مختصر کی گفتگو کو ان الفاظ کے ساتھ تمام کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں کہ روایت ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے، خود امام سے نقل ہے کہ جب ہمیں یزید کے دربار میں لایا گیا، عجیب جملے امام زین العابدین علیہ السلام کے، بزرگوں عجیب جملے ہیں۔ یزید یہ حکم دیتے ہیں کہ تمام
قیدیوں اور مستورات کو میرے سامنے لایا جائے۔ جب مستورات کو یزید کے سامنے لایا جاتا ہے اور سب کے ہاتھ اور گردن رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، یزید کے سامنے پیش ہوتی ہیں ساری مستورات، تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام یزید کو ایک جملہ کہتے ہیں۔ وہ عجیب جملہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے یزید، جس حالت میں تم نے ان مستورات کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا ہے، اگر اسی حالت میں رسول مکرم اسلام ان مستورات کو دیکھ لیں تو کیا سمجھتے ہو پیغمبر اعظم کی حالت کیسے ہوگی؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا تم اس بات کو سمجھ سکتے ہو، کیا تم اس بات کو درک کر سکتے ہو؟ اگر اس حالت میں ہمیں رسول اللہ دیکھ لیں تو رسول اللہ کی دل پر کیا گزرے گی؟ میں بھی اپنی طرف سے کہوں، ہاں اگر اس وقت پیغمبر اعظم دیکھ لے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور اہل بیت کی باقی مستورات کو یزید کے سامنے، اور ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں اور گردنوں میں رسی بھی ہو اور یزید کے سامنے کھڑے ہوں، تو واقعاً پیغمبر اعظم کی دل پر وہ گزرے گی کہ شاید پیغمبر اعظم پروردگار متعال کو یہ شکایت ہی کر دیں۔ اگر پیغمبر اعظم ہمیں اس حال میں دیکھ لیتے تو تم کیا سمجھتے ہو یزید پیغمبر اعظم کی دل پر کیا گزرے گی؟ یقیناً وہ پیغمبر اعظم یقیناً اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، اور شاید پیغمبر اعظم اس منظر کو کس طرح برداشت کریں گے کہ جناب سیدہ کونین فاطمہ زہرا کی بیٹیاں یزید کے سامنے اس حالت میں کھڑی ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ تیرے کفن بھی اس کی آنکھوں سے خوغ جاری، یاد آ رہی ہے غربت سجادی کو بدل کی، روزش مصطفیٰ کے اعلان ہو رہا ہے، ایمان کربلا کا